बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आप लोगों के इसरार पे आप लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि बताया जाए जी, ज़ारा कत्ल केस के हवाले से कोई नई इन्फॉर्मेशन क्या सामने आई है। क्या उसके मियाँ ने कोई इंटरव्यू दिया, को पुलिस को कुछ बताया, या उसके किसी रिश्तेदार ने कोई बताया हो, या उसके वालिद ज़हरा के वालिद ने कोई इंटरव्यू दिया हो, तो बताया जाए। तो आज हम ज़हरा के वालिद के हवाले से जो उन्होंने इंटरव्यू दिया एक हमारे एंकर भाई को, और दिल हिला देने वाले वाक़यात जो उन्होंने मीडिया के सामने रखे, आज हम उस पे बात करेंगे। आज हम कदीर पे बात करेंगे जो अभी तक खामोश है, अपनी लब कुशाई नहीं कर रहा। क्या बात है, इसमें क्या राज पोशीदा है। और हम बात करेंगे ज़हरा की भाभी, जिससे ज़हरा ने कुछ बातें की थीं और कदीर ने अपनी भाभी से क्या कहा। ये सारी बातें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ, एंड तक देखिएगा ताकि सारी बातें आपको खुल के सामने आ सकें, पूरे हकायक आपको सामने नज़र आ सकें। तो एक रिक्वेस्ट है उन दोस्तों से जो चैनल तो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, उन्हें मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, ताकि आपके अलावा कुछ दूसरे दोस्त जो हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं। सबसे पहले ज़हरा का वालिद क्या कहता है, शब्बीर हुसैन ASI क्या कहता है। तो जब उससे एंकर ने पूछा कि अंकल ये बताएं कि आपकी बेटी की शादी कैसे हुई, क्या ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, या क्या था। तो ज़हरा के वालिद ने कहा कि ज़हरा की शादी अरेंज मैरिज थी, बड़े बुजुर्गों के मशवरे से ही शादी तय पाई थी, इसमें लव मैरिज वाला कोई सीन नहीं था। ज़हरा के वालिद ने एक वक्त में ये भी बताया कि मैं इस शादी से खुश नहीं था, मैं अपनी बेटी का रिश्ता इनमें नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ हमारे अजीज़, कुछ बुजुर्ग जो इस बात पे बज़िद हो गए कि जी नहीं, आप रिश्ता देंगे तो फिर ही जाएंगे। जैसे आप देखते हैं बरादरी में, रिश्तेदारों में ऐसे होता है कि बड़े जो होते हैं वो ज़िद करके बैठ जाते हैं कि नहीं जनाब, ये आपको करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के मामलात थे जिस पे मैंने हामी भरी और मेरी बेटी की शादी हो गई। फिर एंकर पूछता है कि जनाब, आपकी बेटी की शादी को कितने साल हो गए। तो शब्बीर अहमद ने बताया कि मेरी बेटी की शादी को तकरीबन 4 साल हो गए और अपने घर में खुश थी, कभी कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि मेरी बेटी खामोश तबाह थी, कभी उसने शिकायत नहीं की थी। लेकिन मैं उन लोगों की तरफ से मुतमिन नहीं था कि उनकी हरकत जो हैं वो अच्छी नहीं थी, उनका माजी अच्छा नहीं था, उनके रहन सहन का तरीका अच्छा नहीं था, मुझे पसंद नहीं थे वो लोग। फिर ज़हरा के वालिद से पूछा गया कि ये बताएं कि कदीर जो आपका दिमाग है वो अभी तक खामोश क्यों है, वो मीडिया पे आके कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा, क्या उसमें कोई राज है, क्या उसके मतलब आप कह सकते हैं कि वो अपनी माँ बाप की तरफ अपनी बहन के लिए कोई नरम गोशा रखता है। तो शब्बीर ने बताया कि मैं इस बात का कुछ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका अपना मामला है। जाहिर है माँ बाप हैं, बहन है, तो वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन फिल वक्त तो वो कहता है कि जी मैं इन्हें सज़ा दिला के रहूँगा, मेरे पास ही है, इधर ही है। रही बात मीडिया पे आके इंटरव्यू देने की, तो वो कहता है कि मेरे पास बचा ही क्या है, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, मैं दियारे गैर में रहता हूँ,
وہاں جا کے میں نے کام کرنا ہے, لوگوں کا سامنا کرنا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ میڈیا پہ آ کے میں اپنی بیگم کے متعلق, اپنی ماں اور بہن کے متعلق انٹرویو دوں اور پوری دنیا میں نشر ہو جاؤں. جدھر بھی جاؤں لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں کہ اس کی ماں نے قتل کر دیا, اس کی بہن نے قتل کر دیا. تو اس لیے میں میڈیا پہ آ کے انٹرویو نہیں دے رہا تاکہ میرا چہرہ میڈیا سے دور رہے, کیونکہ میں نے زندگی گزارنی ہے, لوگوں میں رہنا ہے, بہنا ہے. جب شبیر سے پوچھا گیا کہ اب کیس کی نوعیت کیا ہے, تو شبیر نے بتایا کہ کیس کا جو پولیس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. پولیس نے لکھ کے دے دیا ہے کہ زارا کے قتل میں اس کی ساس, اس کی ننند, اس کا جو لاہور سے بلایا ہوا لڑکا سونی وہ شامل ہے, جبکہ یہ تینوں ایک برابر جو ان کا برابر کے شریک ہیں قتل میں. اور اس کے بعد عبداللہ جو یاسمین کا بیٹا ہے, اس کا گناہ یہ ہے کہ اس نے لاش کو ٹکانے لگانے میں ان کی مدد کی. موٹر سائیکل پہ بوری لے کے ایک دفعہ اپنی ماں یاسمین کے ساتھ اور ایک دفعہ اپنی نانی کلثوم کے ساتھ وہ جاتا ہے. تو اب یہ چاروں کے چاروں جیل میں ہیں کیونکہ ٹرائل مکمل ہو گیا. اب ان کو ایڈیشن کر دیا گیا ہے, جیل بھیج دیا گیا ہے. تو وہ اینکر نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا سزا ہوگی. تو شبیر نے کہا جی جہاں تک میری سوچ کا ہے, دائرہ اختیار ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 ملزم ہیں, جس میں زارا کی ساس اور زہرا کی ننند یاسمین اور وہ لڑکا جو لاہور سے انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا دیم عرف سونی, یہ تینوں کو سزائے موت ہوگی. اور جو لڑکا ان کا عبداللہ ہے, ان کا جس نے لاش کو ٹکانے لگانے میں ان کی مدد کی, اس کو عمر قید ہو سکتی ہے. پھر پوچھا گیا کہ کیا آپ اس سزاؤں سے مطمئن ہوں گے, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں میں مطمئن کیسے ہو سکتا ہوں, میری ایک اکلوتی بیٹی تھی, انہیں قتل کر دیا, اس کے ٹکڑے کر کے لاش کو گندے نالے میں پھینک دیا. میں پہلے ہی میری بیوی فوت ہو چکی ہے اور میری ایک ہی بیٹی تھی, میں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہوں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو بھی اسی طرح کی سزا دی جائے, ان کے بھی اسی طرح ٹکڑے کیے جائیں اور اسی طرح گندے نالے میں بہا دیے جائیں. پھر جا کے میرے دل کو سکون ہوگا, میرے دل کو چین آئے گا, میرا دل مطمئن ہوگا. ورنہ یہ سزائے موت یہ تو ایک لمحے کا کام ہوتا ہے. انہیں تختے دار پہ لٹکایا, رسا کھینچا اور ان کی جان نکل گئی, ان کی یہ کیا سزا ہوئی. پھر شبیر سے پوچھا کہ کیا قدیر کسی ایسے وقت پہ اپنی ماں اور بہن کو معاف کر سکتا ہے. تو شبیر نے کہا دیکھیں یہ بات جو ہے یہ ابھی کہنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ شبیر ابھی خاموشی میں ہے, دکھ میں ہے, رنج میں ہے, وہ کسی سے اتنی بات نہیں کرتا. وہ وقت آنے پہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, کیا کرتا ہے. لیکن اگر اس نے ایسا کیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی میرے ساتھ بھی, زارا کے ساتھ بھی. پھر پوچھا گیا کہ زارا کا بیٹا جو شافع ہے وہ اس وقت کہاں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ زارا کا بیٹا شافع جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس, یعنی میرے پاس ہی ہے. ظاہر ہے اس کا باپ بھی میرے پاس ہے اور وہ بھی میرے پاس ہے. پھر پوچھا گیا کہ شافع آپ سے کتنی محبت کرتا ہے, آپ سے انس محبت اس کی کیسی ہے, لگن کیسی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ شافع مجھ سے بہت محبت کرتا ہے, میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں, میری بیٹی کا جسم کا ایک حصہ ہے, تو ظاہر ہے مجھ سے زیادہ محبت اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے. پھر جب اینکر نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جب قدیر ظاہر ہے اپنا کاروبار یا اپنا جو ملازمت کرتا ہے اسے واپس جانا پڑے گا, وہ واپس سعودی عرب چلا جاتا ہے, تو پھر شافع کا کیا بنے گا, وہ کہاں رہے گا. تو شبیر نے کہا جی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ظاہر ہے وہ میری بیٹی کا بیٹا ہے, میرے ہی پاس رہے گا,
میں ہی اس کی پرورش کروں گا، میرے سے بڑھ کے اس کا کوئی تعلق دار نہیں۔ جو اس کی دادی ہے، اس کی پھپھو ہیں، وہ تو جیل میں پڑی ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اب یہ سارے ماجرا جو میں نے آپ کو بتانا تھا بتا دیا۔ کچھ باتیں رہ گئیں جو زارا کی بھابھی کے حوالے سے تھیں، قدیر نے اپنی بھابھی سے جو باتیں کی تھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی، وہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے۔ تو ان دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے ایک بار پھر کہ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو پلیز ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، اور ویڈیو پہ کمنٹس بھی کیا کریں، کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، اور یہ جو میں کہا ہے اس میں آپ مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ کل تک کے لیے اجازت، آپ کا بھائی ارشد لودھی۔ اللہ حافظ۔